السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین و سامعین، آج آپ کا خادم جلال الدین چشتی اہل سنت کے ایک معتبر اور مستند عالم دین، فصیح اللسان، خطابت کی جان، حضرت مولانا نعمان صاحب فائق الجمالی کی خدمت میں حاضر آیا۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ احمد فراز نے کہا تھا، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، اور سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ اردو زبان و ادب اور زبان کی نوک و پلک کے حوالے سے حضرت کی شخصیت اظہر من الشمس ہے، اور بلا شبہ ینگ ایج خطبہ میں حضرت ایک انفرادی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انجمن پیغام انسانیت جو شہر ہزاری باغ سے اٹھنے والی ہے، دینی، فلاحی اور سیاسی پہلوؤں پہ کام کرنے والی تنظیم ہے، اور کام کا دائرہ بھی کافی وسیع ہے۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے موقع پہ ہماری تنظیم اور نئے ہوم اور شہر کے مختلف ہسپتالوں میں جلوسوں میں پھلوں کی تھیلیاں لے کر پہنچی، اور پھلوں کی تھیلیاں تقسیم کر کے یہ پیغام دی کہ آج کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور انہوں نے ہمیں ان باتوں کی تعلیم دی۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے ہم صمیم قلب سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے کئی بار بذریعہ موبائل گفتگو میں پیغام انسانیت فاؤنڈیشن کے تحت جو آپ کے اغراض و مقاصد ہیں، اور اس اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کی خاطر جس جہد متواصل اور جد پیہم کا راستہ چنا، اور اس راستے کو چن کر آپ کامیابیوں کی سمت بڑھتے جا رہے ہیں، یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ اللہ آپ کی زیادہ پیمائی کو قبول فرمائے، آمین۔ یقیناً اسلام کے پھیلاؤ اور اسلام کی اشاعت اور اسلام کی تبلیغ کا جو سب سے مؤثر ہتھیار رہا ہے وہ اخلاق رہا ہے، اور اخلاقیات کا استعمال صرف مجلسی گفتگو کی روشنی میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ غریبوں کے کام آنا، مریضوں کی عیادت کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، جس جگہ ہیں اس جگہ پہ رہ کر محبت کردار کا ایسا پیڑ لگانا جس پیڑ کی پھیلتی ہوئی شاخوں میں آس پاس کے لوگ آ کر سایہ حاصل کریں، اور سایہ سکون دیتا ہے، اور سکون جب حاصل ہوتا ہے تو آپس میں بھائی چارگی کا ایک راستہ ہموار ہوتا ہے۔ تو اسلام کا جو سب سے عظیم کارنامہ ہے پھیلاؤ میں وہ اخلاق، اور اخلاق کے جن طریقوں کو مؤثر مانا گیا اب تک کی تاریخ میں، پیغام انسانیت فاؤنڈیشن سے آپ انہی چیزوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، تو یقیناً انشاءاللہ ان ہتھیاروں کے ساتھ جو بھی چلتا ہے کامیابی خود اس کے قدم چومتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور ہم گاہے شدہ آپ کی اس فاؤنڈیشن کو سنتے رہتے ہیں، اس کے تعلق سے جانتے رہتے ہیں۔ اللہ خوب کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ اور میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ ماشاء اللہ۔ دوسرا اہم سوال یہ ہے حضرت کہ اہل سنت کے اداروں میں پڑھنے والے بچوں کے دل و دماغ میں ایک بات چلتی ہے کہ باطل فرقے کے اداروں میں تجوید و قرات کے حوالے سے جو ورک ہو رہا ہے، جو کام ہو رہا ہے، جس طرح کے افراد ان کے اداروں میں تیار کیے جاتے ہیں وہ اپنے ہیں، تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے اہل سنت کی پلیٹ فارم سے ہماری تنظیم ایک عظیم الشان کا کام کرنے جا رہی ہے۔ وہ یہ کہ چونکہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم نازل ہوا مکے اور مدینے میں، پڑھا ہے مصر والوں نے اور سمجھا ہے ہندوستان والوں نے، تو ہم ازہر شریف کے فارغ التحصیل قرہ اور خود مصری قرہ کو انوائٹ کریں گے انڈیا، اور بالخصوص شہر ہزاری باغ، اور وہاں پہ ہم ان کی قرأتیں کروائیں گے۔ تو اس کے ذریعے فائدہ یہ ہوگا، جیسے اچھے سنگروں کو سن کر اچھی سنگنگ کا شوق پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سے اچھے قاریوں کو سن کر
اچھی قرات اور عمدہ لب و لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا؟ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ محب گرامی مولانا جلال الدین چشتی صاحب قبلہ، اللہ آپ کے اس مشن کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ کئی دہائیوں سے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ کس طریقے سے مسلک اہل سنت والجماعت کے اداروں میں تجوید و قرأت کے تعلق سے جنگی مہم پر، جنگی پیمانے پر کوئی کارنامہ انجام دیا جا سکے۔ کئی ادارے اس تصور کے ساتھ معرض وجود میں آئے، مگر افسوس کہ ان اداروں نے بھی کچھ ہی دنوں کے بعد اپنی فکر کی اس نہج کو بدل دیا۔ ہماری جماعت اہل سنت کی زمین یقیناً اس سلسلے میں بہت ہی پیاسی ہے، سیرابی کی راہ دیکھ رہی ہے۔ اگر کہیں سے ابر باران کا ٹکڑا دکھ گیا تو یقیناً پوری جماعت اس طرف لپکے گی۔ آپ اس جنون کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہر طرح دامے درمے قدم سخنے ساتھ ہوں گے۔ صرف لفظوں کی عمارت کے ساتھ ساتھ نہیں ہوں گے، بلکہ معنویت کا شجر سایہ دار بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ایک دو زخم نہیں، سارا بدن چھلنی ہے، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے۔ ہماری جماعت میں ان لوگوں کی پذیرائی نہیں ہے جو کام کرنے والے اور کام کرنے والے لوگوں میں جو علمی، فکری، تحقیقی، تدقیقی راہوں کا سفر کرتے ہیں، ان کی یقیناً پذیرائی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کے پاس کوئی تحقیق نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی مطالعہ نہیں، کوئی سند نہیں، انہی لوگوں کو عوام الناس کے درمیان وقت کا علامہ، وقت کا پیر، وقت کا شیخ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اور کردار کی بنیاد پر تعارف نہیں ہوتا ہے، یا تو نسب کی بنیاد پر تعارف ہوتا ہے، یا فلاں ابن فلاں کی بنیاد پر تعارف ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب پیدرم سلطان بود کے تناظر میں ہم اپنی زندگی کا سفر کریں گے تو بس پیدرم سلطان بود تک رہ جائیں گے، اور جب خود پیسر کے اندر باپ کی صلاحیتیں آئیں گی تو زمانہ ان سے مطالبہ کرے گا اور ان کا کردار بھی بولے گا کہ اگر باپ نے نہیں کیا تو بیٹا اسے کر ہی دیتا ہے۔ تو بیٹے کو چاہیے کہ باپ کا علم ہے نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پیسر قابل میراث سے پیدر کیوں کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ جس سمت بڑھ رہے ہیں بڑھتے رہیے، ہم بھی بڑھیں آپ کے ساتھ، اور میرا بھی ارادہ دارالعلوم فیض بھائی نوادہ میں تجوید و قرأت کو لے کر 1 سال سے کافی کچھ نکل کر آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے 2 شعبہ تجوید و قرأت کو استاد رکھے ہیں، تاکہ آنے والے سالوں میں باضابطہ تجوید و قرأت کا ایک الگ شعبہ ہی ہمارے ہاں قائم کیا جا سکے۔ بس میں یہی آپ سے گزارش کروں گا اور حالات کے تناظر میں کہوں گا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے، حالات کے تھپیڑوں سے مقابلہ کرنا ہے، اور حاسدوں کا حسد اور شریروں کا شر ہر راستے پر بند بن کر سامنے آئے گا، مگر اگر آپ کا عزم جنون خیز ہوگا تو ان پہاڑوں کو اپنے تیسے جنوں سے کاٹ کر آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایک آخری سوال ہے جی، جس جانب توجہ کم لوگوں کی جاتی ہے وہ یہ کہ میدان جنگ میں اگر اچھی نسل کے گھوڑے ہوں اور اچھے شہسوار ہوں جبھی آپ جنگ جیت سکتے ہیں۔ سب سے بڑا المیہ آج یہ ہے کہ مدارس میں جو طلبہ آ رہے ہیں وہ بالکل غریب فیملی سے بلانگ کرنے والے آ رہے ہیں، جو بہت کمزور فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے والدین غربت کی وجہ سے اچھی تعلیم کے مالک نہیں ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، تو آنے کے بعد بھی وہ چیزیں ان بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر یہاں بھی رہ کر 8-9 سالوں میں وہ اگر نکھر کر سامنے نہیں آتے ہیں تو کام نہیں ہو پاتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اچھی آخرت کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھی دنیا کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ کیا کہنا چاہیں گے کس طرح سے ہم اچھی کھاتی پیتی فیملی اور مضبوط فیملی کے سے بلانگ کرنے والے بچوں کو مدارس میں لانے میں کامیابی حاصل کریں گے؟ کیا صورت ہے؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے سوال کیا چشتی صاحب قبلہ، اس کا جواب تفصیل طلب ہے، اور قلت وقت کی شکایت ہر دو کی گردن پر آویزہ ہے۔ تاہم اختصاراً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب آپ
آنے والی نسلوں کے مستقبل کے خوش آئند ہونے کا تصور مدارس اسلامیہ سے باندھیں گے تو مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران ہی کو آگے بڑھ کر اس سوچ کو پیدا کرنے کی راہ پیدا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر میں اس ادارے میں ہوں، چندوں کا ایک تصور ہے، بغیر چندے کے ادارے کا چلنا یہ وہ حال تو نہیں ہے مگر مشکل ترین امر ہے۔ ایسی صورت میں جو ہمارے بچے مدارس میں پڑھتے ہیں اس 100 بچوں میں 8 بچے 10 بچے ہی اس طرح کے ہوتے ہیں جو بالکل مدد نہیں کر پاتے ہیں، 90 بچے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے گارجین اور ذمہ داروں سے اگر بہتر رابطہ کیا جائے تو کچھ نہ کچھ ان کے تعاون کا ہاتھ اس سمت بڑھے گا، اور جب تعاون کا ہاتھ بڑھے گا تو اس تعاون کو لے کر ہم اپنے اداروں کا وہ ماحول بنائیں کہ اپنے بچوں کو ذہن میں یہ بات دیں، تبلیغ، تعلیم، تہذیب، تمدن، ہر زاویہ نظر سے اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ آپ کسی موڑ پر بھی کمزور نہیں ہیں، آپ مضبوط ہیں، غریب گھر سے آپ آئیں مگر دماغ آپ کا مضبوط ہے، شعور آپ کا مضبوط ہے، احساس آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے، کس طرح آپ آگے بڑھیں، کس طرح آپ آگے نکلیں، ایک شاندار مستقبل آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ جو جینس پینٹ اور شرٹ میں ہے وہ بہت کامیاب ہے، آپ کامیابی لباس سے مت طے کیجیے، کامیابی آپ کردار سے طے کیجیے، تعلیم سے طے کیجیے، اور ہمارے بچوں کو گاہے گاہے شدہ ایسے لوگوں سے ملانا چاہیے، ملاقات کروانی چاہیے، ایسی جگہ پر بچوں کو لے کر جانا چاہیے جہاں سے ایک نئی دنیا اس کو دکھے، ایک نئی سوچ دکھے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ، علی گڑھ یونیورسٹی، ہمدرد، JNU میں ہمارے بچے خواہ وہ جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے ہوں یا کسی بھی بڑے ادارے کو ہوں، جب پڑھ کر یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو اس میں 70 بچے 80 بچوں کا فیصد وہاں کی تہذیب میں ڈھل جاتا ہے، اور جہاں 8 سال 10 سال گزارا اس نے اسی تہذیب سے وہ بغاوت کرتے ہیں۔ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے 10 سال کے اندر مرعوبیت کا احساس دیا، اس کے اندر روب کا احساس پیدا نہیں کیا۔ جس وقت یہ احساس پیدا کریں گے اپنے بچوں کو تو غریب بچہ بھی آئے گا تو وہ آگے چل کر اللہ کی دی ہوئی عقل سلیم سے زمانے کے لیے ایک معمار بن کر آئے گا۔ حضرت آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، گویا کہ حضرت ایک میری شکایت آپ سے ہے کہ بالکل عجلت کے ساتھ آئے، آندھی بن کر آئے، طوفان بن کر نکلنے کا ارادہ ہے، ورنہ یہ ملاقات تو دیوانگی کے ساتھ بڑھتی تو گھنٹوں ہم لوگ گفتگو بھی کرتے، کافی استفادہ اور افادہ کا ماحول بھی ہوتا، مگر یہ ملاقات کی پہلی قسط ہے، آخری قسط نہیں۔ انشاءاللہ قسطوں میں ہم باپ کو پڑھتے جائیں گے اور ایک دن خاتمہ بالخیر ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ یار زندہ صحبت باقی، اور بزرگوں کی صحبت کسی تبرک سے کم نہیں، اور تبرک مختصر ہی میں تناول کیا جائے الحمدللہ الحمدللہ۔ صحبت۔ Don't forget to subscribe.